السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک لے کے آئی ہوں، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تزکیہ نفس ہارٹ پلس مائنڈ پلس سول، نفس کو گندگی، گناہوں سے پاک رکھنا، ریاکاری، کینے، بغض سے پاک رکھنا اور کنٹینیوسلی اس پر ایفرٹ کرتے رہنا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ شر اور خیر، وہ شر جو مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اس سے بچنا ہے، بری خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس عربی کا لفظ ہے اور یہ ان سین ایلیمنٹ ہے اور یہ باڈی پر بہت کنٹرول کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، تزکیہ نفس انسان کی اصل کامیابی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا ہے اور جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور نفس جو ہوتا ہے وہ روح اور دل سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران 164 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے۔ تو دل جو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنیکٹ ہوتا ہے ہمارے نفس کے ساتھ۔ قرآن نے قلب کو 3 طرح بیان کیا ہے۔ دل آگ کی طرح بھٹکتا ہے، دل کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، اور دل کا سب سے بیرونی اور ہلکا حصہ بھی ہوتا ہے جس پر شیطان بہت جلدی حملہ کرتا ہے۔ اور 4 دفعہ قرآن میں تزکیہ کا ذکر آیا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کتنا ضروری ہے۔ ایمان کی جو اصل جگہ ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان چاہیے جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اور دل کی اقسام بھی ہیں۔ ایک تو دل ہوتا ہے جو ہیلتھی ہارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر امید ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس میں سبمیشن کرنے کی ہوتی ہے۔ اور ایک دل ہوتا ہے سکھ دل، جس میں صرف دنیاوی کامیابی اس کے دل میں گھیرا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور جو ڈیڈ دل ہوتا ہے، ڈیڈ ہارٹ، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا دل چاہیے؟ اللہ کو قلب سلیم چاہیے۔ اس طرح نفس کی اقسام ہوتی ہیں۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو گناہ پر ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں اور نیکی کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور جو نفس امارہ ہے، گناہ پر ابھارنے والا نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ ہر حال میں وہ نیکی پر قائم رہنے والا دل ہوتا ہے، نیکی ہی پر وہ قائم رہتا ہے۔ امام غزالی نے اس کے بڑے اچھے اصول بتائے ہیں کہ ہمیں مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، مجاہدہ، معاتبہ کے ذریعے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ مشارطہ یہ کہ ہر صبح نفس کے ساتھ شرط لگا لیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور مراقبہ ایسے کہ دن بھر اپنے نفس کو نگران رکھنا، کہ اس کی نگرانی کرتے رہنا کہ یہ کسی گناہ پر نہ ہو۔ اور محاسبہ، رات کو سونے سے پہلے جائزہ لینا کہ میں نے سارا دن کیا عمل کیے ہیں۔ مجاہدہ ایسے کہ ایفرٹ کرنا، مسلسل سٹرگل، مسلسل کوشش اور شرمندگی ہونا، گناہ پر استغفار کرنا، گناہ کر کے اس کا کفارہ کرنا، نفل پڑھنا، روزہ رکھنا۔ معاتبہ، رسپیکٹ، سنسیئرٹی، اپنے نفس کو نصیحت کرنا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے۔ نفس کی حالتیں بھی ہوتی ہیں۔ نفس جو ہوتا ہے وہ حیوانی نفس، شکاری نفس، شیطانی نفس، ملائکی نفس۔ بہت طرح جو ہے وہ ملائکی نفس یعنی کہ جو فرشتہ نفس جو لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں عمل کے کام کیا ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو سنواریں، کس طرح ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں ہماری کامیابی نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آخرت کو کیسے سنوارنا ہے۔ صبح شام تزکیے کا کام کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، حکمت عملی سے کام کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، گناہ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پر پھر ہمیں ریگریٹ ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔
اور کسی اور کا گناہ ہم دیکھیں، کسی اور کو گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس پہ پردہ ڈالیں، اور ہر چیز کو کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ میں کام جو کر رہی ہوں اس سے میرا رب تو میرے سے ناراض نہیں ہوگا۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اس کو قائم کس طرح کرنا ہے، اس کو وضو اس کو طریقے سے کرنا ہے، اپنی نماز کے اندر خشوع لے کر آنا ہے، اور ایک چارٹ بنانا چاہیے جس میں ہمیں پتہ ہو، ہم اس پہ لکھیں کہ مجھے کیا پسند ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور اس طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا کردار اپنانا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا۔ رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو مسلسل اپنے تزکیے میں لگا رہتا ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک دن کا اور ایک رات کا کام نہیں ہے، ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا ہے۔ خدا کے آگے، اپنی اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے، مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ توبہ کریں، اس کے اپنے عمل کو سنواریں، اور گناہ سے نفرت کریں۔ گناہ سے نفرت کریں گے تو صحیح عمل کر سکیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا، نیک عمل کرنا ہے اور نیک عملوں میں بڑھتے رہنا ہے، ہدایت میں آگے بڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ شکایت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے شکایت مت کیا کریں، اور ان سے شکایتیں سنا بھی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دیں، میں صرف اور صرف یا اللہ تیری خوشنودی سے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں، جیسے اللہ نے پسند کیا ہے میں اس کے مطابق ڈھل جاؤں۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور آپ کے دل میں وہ باتیں بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہترین عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔